نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، مبارک گھڑیاں رواں دواں ہیں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آج ہم حدیث مبارک کے تحت دعا مانگنے کے جواز کے اوپر بات کریں گے، وسیلہ کے جواز پر بات کریں گے، اور اپنے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حلال کرنے کے متعلق گفتگو کریں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں دعا مانگنے کے متعلق گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ بہت مضبوط عقیدہ ہے۔ ایک تو ہم حنفی ہیں، اور حنیفہ کا معنی ہے کھرا، جس میں کوئی گنجائش نہ ہو جھوٹ کی، یعنی کہ سچا معنی ہے اس کا۔ تو ہم حنفی ہیں، تو حنفی رہ کر یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم کسی تردد میں نہیں پڑتے، نہ ہی کسی اور مسائل پر جاتے ہیں۔ آج کا مسئلہ سماعت کیجئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا مانگنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دعا کے متعلق یہ حدیث کا عربی متن پیش کر دوں۔ ان جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر کہا، یسمع النداء، جس نے اذان سن کر کہا، من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سن کر کہا، اے اللہ اس دعوت کاملہ کے رب اور ہمیشہ قائم ہونے والی نماز کے رب، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں بلند مقام عطا فرما اور فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فیض فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذان کے بعد جو شخص ان کلمات کہنے پر قادر ہو گیا، تو آقا فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو ہماری شفاعت اس پر حلال ہو گئی، وہ شخص قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اذان کے متعلق ایک اور بھی حدیث ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فانه من صلی علی صلی اللہ علیہ بها عشرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اذان سن کر اس کی مثل وہی جملے کہہ دیے اور اس میں کہنے پر قادر ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو عشرہ بہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن سے سنو تو اس کی مثل کہو جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر صلاۃ پڑھو، یعنی درود پڑھو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک صلاۃ پڑھی اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو کسی کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو، اور مجھے توقع ہے کہ وہ بندہ آقا فرماتے ہیں میں ہوں۔ سو جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔